सूरज हर रोज तुलू होता है, बुलंद होता है और फिर गुरूब हो जाता है। इसके जलवे से है तमाम जिंदगी का वजूद। दुनिया की रंगीनियां, चरिंद और परिंद, झूमते बादल और बरसती बारिश। जिस तरह इस लहलहाते हरे भरे खेत का हर फूल सूरज से जिंदगी तलब करता है, इसी तरह इंसानी जिंदगी भी इसकी मोहताज है। हमारे अतराफ पाई जाने वाली रवां दमा जिंदगी सूरज की रोशनी और गर्मी के दम से है। यही सूरज कहत और बर्बादी का बाइस भी होता है। सरसब्ज खेत और जंगल तपते सहराओं में बदल जाते हैं, जिसमें इंसान, चरिंद और परिंद यकसा झुलस के खत्म हो जाते हैं। चूंकि सूरज तमाम जिंदगी का मंबा है, इसलिए कदीम जमानों से इंसान ने इसको खौफ, हैरत और अकीदत की नजरों से देखा है। तकरीबन तमाम कदीम तहजीबों में सूरज की पूजा की गई है और आज भी इसके पुजारी मौजूद हैं। ये एक इबादत गाह है जो 4000 साल पहले बरतानिया में सूरज के पुजारियों ने तामीर की थी। नन्हे जहनों के लिए सूरज हमेशा से दिलकशी और तहय्युर का बाहिस रहा है। सूरज है तो बहुत पुराना, लेकिन यह हमेशा तक नहीं रहेगा, यह भी मरेगा। ये बात तो जरा अजीब सी लगती है। हाँ, इंसान पैदा होते हैं, जिंदगी गुजारते हैं और फिर मर जाते हैं। तो क्या सूरज भी पैदा हुआ और सूरज भी मरेगा? साइंस का कहना है कि सूरज का बिल आखिर खत्म हो जाना नागुज़ीर है। सूरज की मौत क्यों, कैसे और कब आएगी, ये सवालात हमारे लिए बहुत दिलचस्प और बहुत अहम हैं। सूरज अगर आज मिट जाए तो उसके साथ इंसान भी मिट जाए, क्योंकि तमाम जिंदगी का दारोमदार सूरज के ऊपर है। हमारे लिए तो ये एक जबरदस्त सानेहा होगा, लेकिन एक लिहाज से, मेरा मतलब है कायनात के लिहाज से, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। किसी वक्त स्याह आसमान की तरफ एक नजर डालें, आपको हजारों लाखों टिमटिमाते हुए चिराग यानी झिलमिलाते हुए सितारे नजर आएंगे। हर सितारा एक सूरज है। हमारा सूरज इन हजारों लाखों सितारों में से महज एक सितारा है। जिसामत और वजन के लिहाज से या रोशनी और गर्मी के लिहाज से इसको कायनात में कोई खास मकाम हासिल नहीं है। और जिस तरह दूसरे सूरज, दूसरे सितारे पैदा हुए थे और जिस तरह वो आज भी कायनात की वसतों में पैदा हो रहे हैं, इसी तरह हमारा सूरज भी पैदा हुआ था। अगर हम उस वक्त यानी तकरीबन 4 अरब साल पहले मौजूद होते तो शायद हमें भी कायनात में सूरज की पैदाइश का ऐसा मंजर दिखाई देता। जहां आज सूरज वाक़ई है, 500 करोड़ साल पहले वहां हाइड्रोजन गैस का बारीक धुआं दूर तक फैला हुआ था। कशिश सकल की वजह से ये धुआं अपने मरकज की तरफ जमा होने लगा और घूमते घूमते एक स्पाइरल थाली की शक्ल इख्तियार करता गया। करोड़ों साल के दौरान मरकज में हाइड्रोजन कसीर मिकदार में जमा होती गई और इसका वजन बढ़ता चला गया। वजन बढ़ने के साथ साथ इसकी कशिश सकल भी बढ़ती गई, जिसके बायस नजदीकी अजसाम इसमें गिर के इसका वजन मजीद बढ़ाते गए। इस तरह इसका दर्जा हरारत बढ़ता गया और इसके नतीजे में न्यूक्लियाई धमाके होने लगे और यूं हमारा सूरज वजूद में आ गया। जिस अमल से गुजरकर सूरज वजूद में आया, वो सूरज के लिए ही मखसूस नहीं, बल्कि ये सितारों के वजूद में आने का आम तरीका है। आज भी इस वसीउ अरीज कायनात के दूर दराज हिस्सों में हाइड्रोजन गैस के बारीक धुएं से सूरज यूं जन्म ले रहे हैं। जदीद साइंस के तरीकों से इंसान ने सूरज के बारे में बहुत कुछ मालूमात हासिल की हैं। मसलन सूरज की जो रोशनी हम तक पहुंचती है, वो सूरज की ऊपर की तह से निकलती है।
یہ سطح فوٹوسفیئر کہلاتی ہے۔ اس کے اوپر گرم گیسوں کی ایک اور تہہ ہے جو کروموسفیئر کہلاتی ہے۔ کروموسفیئر میں شدید اضطراب کا عالم رہتا ہے۔ اس میں متواتر ایٹمی دھماکے ہوتے رہتے ہیں۔ ان دھماکوں کی شدت کروڑوں ایٹم بم کے دھماکوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جلتی ہوئی گیس کے مرغولے سورج کی سطح سے 10 لاکھ میل اوپر تک بآسانی پہنچ جاتے ہیں۔ گرمی اور روشنی کا یہ سرچشمہ یعنی سورج اربوں کھربوں ٹن وزن کا حامل ہے۔ سائنسدان ہمیں بتاتے ہیں کہ سورج کا وزن اتنے ارب کھرب ٹن ہے کہ اس میں فلاں فلاں قسم کے مادے موجود ہیں، کہ اس کا درجہ حرارت اتنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ہم ان کی بتلائی ہوئی باتیں آخر کیوں مانیں؟ کوئی انسان سورج کے اوپر نہ تو کبھی گیا ہے اور نہ کبھی آئندہ جا سکے گا۔ ہم ظاہر ہے کہ سورج کو کسی ترازو میں ڈال کر تول تو نہیں سکتے، اس میں سے مادہ کھود کھود کر باہر تو نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی کوئی تھرمامیٹر لے جا کر سورج سے یہ پوچھ سکتا ہے سورج میاں آج آپ کا درجہ حرارت کتنا ہے۔ پھر بھی سورج کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ درجہ حرارت کی بات لیجئے۔ ہمیں سورج کا رنگ پیلا نظر آتا ہے، اور صرف اسی بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ سورج کی سطح پر درجہ حرارت تقریباً 5000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ یہ کیسے؟ اس کو ہم ایک عام مشاہدے کی مدد سے سمجھ سکتے ہیں۔ لوہے کے اس ٹکڑے کو گرم کیا جا رہا ہے۔ کم گرم حصے کا رنگ سرخی مائل ہے اور زیادہ گرم حصہ پیلا ہے۔ اس وقت گرم ترین حصے کا درجہ حرارت تقریباً 2000 سینٹی گریڈ ہے۔ اگر ہم اس کو اور گرم کر سکتے اور 5000 سینٹی گریڈ تک پہنچا سکتے تو یہ بھی سورج کے رنگ کا نظر آتا۔ اس طرح ہم کسی بھی گرم شے کا درجہ حرارت دور سے صرف اس کا رنگ دیکھ کر بتا سکتے ہیں۔ اب یہ سوال لیجئے کہ سورج کے اندر کیا کچھ موجود ہے، اس کے اندر کون کون سے عناصر ہیں۔ 100 سال پہلے تک بڑے بزرگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب انسان کبھی نہیں دے سکے گا، یعنی کہ ہم یہ کبھی نہیں معلوم کر سکتے کہ سورج کے اندر کیا کچھ ہے۔ اور یہ بات بڑی معقول معلوم ہوتی ہے، اس واسطے کہ آپ کسی چیز کو سورج کے نزدیک بھی نہیں لے جا سکتے۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ چابیاں سورج سے 1 کروڑ میل دور کے فاصلے پر بھی رکھوں تو بھی گرمی کی شدت کے باعث یہ پہلے پگھل جائیں گی، اس کے بعد گیس میں تبدیل ہو جائیں گی، اور پھر اس کے تمام ایٹم خلا میں بکھر جائیں گے۔ پھر بھی آج ہم نہایت وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ سورج میں تقریباً 3/4 حصہ ہائیڈروجن کا ہے، 1/4 حصہ ہیلیم، تھوڑا سا کاربن ہے، تھوڑا سا لوہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ کیسے؟ سورج تک ہم تو نہیں جا سکتے، لیکن سورج سے ہم تک ایک چیز ضرور آتی ہے، یعنی سورج کی روشنی۔ اس روشنی کو اگر کسی پرزم یا منشور میں سے گزار دیا جائے تو یہ مختلف رنگوں میں بٹ جاتی ہے۔ سورج میں ہر عنصر مخصوص رنگوں کی روشنی خارج کرتا ہے، چنانچہ اس روشنی کو دیکھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ سورج کے اندر کیا کچھ ہے۔ اگرچہ سورج سے آنے والی روشنی ہمیں سفید دکھائی دیتی ہے، لیکن دراصل اس میں مختلف رنگ موجود ہیں۔ شیشے کے اس منشور سے گزر کے باہر نکلنے پر اس کے مختلف رنگ علیحدہ علیحدہ نظر آتے ہیں۔ یہ مختلف رنگ سورج میں پائی جانے والے مختلف عناصر کی پہچان ہے۔ عناصر کی شناخت بالکل اسی طرح سے ہو سکتی ہے جس طرح ان ناخواندہ افراد کی شناخت ان کے انگوٹھوں کی چھاپ سے کی جاتی ہے۔ ہر فرد کے انگوٹھے کی چھاپ منفرد اور مختلف ہوتی ہے۔ کسی کے انگوٹھے کی چھاپ میں زیادہ لکیریں ہیں تو کسی کی کم، کسی کی لکیریں زیادہ قوس بناتی ہیں تو کسی کی نسبتاً سیدھی ہیں۔ چاہے وہ شخص کہیں بھی چلا جائے، اس کی یہ پہچان نہیں بدلے گی۔ جس طرح سے یہ لکیریں ایک فرد کی شناخت کرتی ہیں، اسی طرح یہ لکیریں ایک خاص عنصر کی پہچان ہیں۔ مثلاً اگر سورج میں ہائیڈروجن نہ ہوتی تو اس سے آنے والی روشنی ہمیں منشور سے گزرنے کے بعد ایسی نظر آتی
جس میں تمام رنگ موجود ہوتے، لیکن دراصل جو روشنی ہم دیکھتے ہیں وہ ایسی ہوتی ہے۔ روشنی کا یہ نمونہ صرف ہائیڈروجن ہی سے مل سکتا ہے۔ یوں ہم نے یہ پتہ کر لیا ہے کہ سورج میں ہائیڈروجن موجود ہے۔ سورج اس ہائیڈروجن کو کیسے جلاتا ہے، 50 سال پہلے تک یہ ایک بڑا معمہ تھا، لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں کہ ہائیڈروجن کے ایٹموں کے جڑ جانے سے یا فیوز ہو جانے سے ہیلیم کے ایٹم بنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ بہت سی توانائی بھی پیدا ہوتی ہے۔ نیوکلیئر فیوژن کا عمل سورج کی سطح سے زیادہ اس کی گہرائیوں میں ہوتا ہے۔ اس سے جو زبردست توانائی خارج ہوتی ہے وہ ابلتے ہوئے مادے کی صورت میں سورج کی سطح پر پہنچتی ہے۔ ہائیڈروجن کی فیوژن سے زبردست توانائی حاصل ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تربیلا ڈیم نے اول دن سے جتنی بجلی، جتنی توانائی پیدا کی ہے وہ ہائیڈروجن کے صرف 1 ٹن کے جلنے سے مل سکتی ہے۔ اب فوراً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ہم اپنے بجلی گھروں میں ہائیڈروجن کو بطور ایندھن کے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ آخر زمین پر ہائیڈروجن تو عام پائی جاتی ہے، سمندر اور دریا ایسے بھرے ہوئے ہیں، اور پھر ہائیڈروجن بم میں ہائیڈروجن ہی تو ڈلتی ہے۔ دراصل اس میں کئی مشکلات ہیں۔ دھماکے کی صورت میں توانائی حاصل کرنا فیوژن کے ذریعے سے قدرے آسان کام ہے، لیکن اگر آپ متواتر طور پہ ایک کنٹرولڈ انداز میں توانائی حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے مخصوص حالات کی ضرورت ہے۔ پھر بھی تمام دنیا میں سائنسدان اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ پیش رفت یقیناً ہوئی ہے۔ 1992 میں امریکی سائنسدانوں نے فیوژن سے توانائی حاصل کرنے کی جانب پیش قدمی کا اعلان کیا۔ جس مشین سے توانائی حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہ ٹوکومیک کہلاتی ہے۔ اس میں شدید مقناطیسی قوت کے استعمال سے ہائیڈروجن کے ایٹموں کو ایک ٹائر نما آلے میں قید کیا جاتا ہے، پھر ہائیڈروجن کو خوب گرم کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا درجہ حرارت 200 ملین ڈگری سے تجاوز کر جاتا ہے۔ ایسی مشینوں پر سائنسدان روس، امریکہ، برطانیہ، جاپان اور کئی دوسرے ممالک میں تجربے کر رہے ہیں، اور ان تجربات پر کروڑوں ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں۔ فیوژن کے ذریعے سے متواتر طور پر توانائی حاصل کرنا شاید کبھی ہو سکے۔ ہمارے لیے تو یہ ایک نئی بات ہوگی، لیکن سورج کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ گزشتہ 4-4.5 ارب سال سے سورج اسی طریقے سے توانائی حاصل کرتا رہا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورج میں ایٹم آپس میں خوب زور سے ٹکراتے ہیں، اور جب وہ خوب زور سے ٹکراتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت نزدیک آتے ہیں، اور جب وہ بہت نزدیک آتے ہیں تو ان کا جڑ جانا یا فیوز ہو جانا ممکن ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ گرمی کی شدت کے باعث سورج میں ایٹم خوب تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ یہ بات ہم ایک آسان تجربے سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ گرمی پہنچانے سے اس کیتلی میں پانی بخارات میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بخارات کے ایٹم بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں اور ڈھکنے سے ٹکراتے ہیں۔ اس سے ڈھکنے پر دباؤ بڑھتا ہے اور یہ اوپر اٹھنے لگتا ہے۔ تصور کریں کہ پانی کے ذرے ان گیندوں کی طرح ہیں۔ جوں جوں پانی کو گرمی پہنچائی جا رہی ہے اور اس کا درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کے ذرے آپس میں زیادہ زور سے ٹکرا رہے ہیں۔ ان کی رفتار تیز ہو رہی ہے اور یوں دیواروں پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے۔ سورج کی گرمی سے بھی گیس پھیلنے کی کوشش کرتی ہے، اور یہ گرمی کوئی معمولی گرمی نہیں ہے۔ سورج ہائیڈروجن صرف ٹن کے حساب سے نہیں خرچ کرتا، لاکھوں ٹن کے حساب سے بھی نہیں، بلکہ یہ 1 سیکنڈ میں، صرف 1 سیکنڈ میں 60 کروڑ ٹن ہائیڈروجن جلاتا ہے۔ اس سے جو گیس کا دباؤ پیدا ہوتا ہے اس کا تو آپ صرف تصور ہی کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دباؤ کی شدت کے باعث سورج پھٹ کیوں نہیں جاتا؟ کون سی قوت ہے جو اس کو پھیلنے سے روکتی ہے؟ یہ قوت دراصل کشش ثقل یا گریوٹی ہے۔ یہ وہی قوت ہے جو ان چابیوں کو زمین کی طرف کھینچتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ سورج میں اس کشش کی طاقت ہزاروں گنا زیادہ ہے۔ چنانچہ سورج میں
दो अजीम ताकतों की रस्साकशी रहती है और ये रस्साकशी इस वक्त भी हो रही है। जिस तरह इन दो टीमों के दरमियान रस्साकशी का मुकाबला जारी है, इसी तरह सूरज में भी एक मुकाबला होता रहता है। एक तरफ गैस का दबाव है जो सूरज को फैलाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ कशिश सक्ल है जो सूरज को सुकेड़ने की कोशिश में है। अगर दोनों फरीकैन की ताकत बराबर हो तो तवाजुन कायम रहेगा, यानी सूरज सुकड़ेगा न फैलेगा। लेकिन अगर गैस के ठंडे होने की वजह से इसका दबाव कम हो जाए तो सूरज सुकड़ता चला जाएगा। इसके बरक्स अगर ज्यादा गर्मी पैदा होने के बायस ज्यादा दबाव पैदा हो तो सूरज फैल जाएगा। गुज़िश्ता 450 करोड़ साल से इन दो अजीम ताकतों की बराबरी रही है। चुनाचे सूरज ना ज्यादा फैला है ना सुकड़ा है, बस तकरीबन एक ही हाल में रहा है। लेकिन यह तवाज़न आखिर कब तक कायम रहेगा? सूरज अपना ईंधन, अपनी हाइड्रोजन खुले हाथ खर्च कर रहा है। हर सेकंड सूरज में हाइड्रोजन की मिकदार 60 करोड़ टन से कम हो रही है। सच तो यह है कि बेचारे सूरज की जवानी बीत चुकी है। अब ये एक अधेड़ उम्र का सितारा है जिसकी हाइड्रोजन को खत्म होने में 4 या 5 अरब साल ही बाकी हैं। और जब हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी तो सूरज ठंडा और बेजान हो जाएगा। आसमान में इस तरह के मुर्दा या नीम मुर्दा सितारे बहुत से हैं। हमारा सूरज भी उनमें शामिल हो जाएगा। लेकिन इस अंजाम तक पहुंचने से पहले सूरज में जबरदस्त तब्दीलियां रूनुमा होंगी और फिजिक्स के उसूल हमें बताते हैं कि सूरज किन किन मराहिल से गुजरेगा और क्या क्या शक्लें इख्तियार करेगा। अगर खुसूसी दूरबीनों से देखा जाए तो सूरज की सतह पर ऐसे लपकते शोले दिखाई देते हैं जो मरकज से खारिज होने वाली तवानाई से पैदा होते हैं। इस वक्त ये तमाम तर तवानाई हाइड्रोजन के जलने से हासिल हो रही है। नतीजतन सूरज के मरकज में हीलियम जमा होती जा रही है। वक्त के साथ साथ जलने का ये अमल मरकज से सतह की तरफ मुंतकिल होगा। चुनाचे इस तरह का उबलता हुआ मादा सूरज की सतह पर भी पाया जाएगा। इसकी वजह से सूरज में गैस का दबाव बढ़ेगा और सूरज फैलने लगेगा। चंद अरब साल बाद हमें जमीन से कुछ ऐसा मंजर दिखाई देगा। सूरज इस कदर फैल चुका है कि जमीन पर शदीद गर्मी के बायस हर चीज जलकर राख हो गई है। बिलाखिर जमीन घूमते घूमते सूरज में गिरकर फना हो जाएगी। ज़मीन का बिल आखिर वही अंजाम होगा जो कि आज मरकरी का है, यानी कि ये इतनी गर्म हो जाएगी कि इस पर कोई ऑक्सीजन नहीं रह सकेगी। हमारा साइंसी हिसाब किताब बताता है कि यह उस वक्त होगा जबकि सूरज फैलकर एक खूब बड़ा सुर्ख रंग का सितारा बन जाएगा। ऐसे सितारों को रेड जाइंट्स कहते हैं। ये आम सितारों से बहुत ठंडे होते हैं और इनकी सतह का दर्जा हरारत सिर्फ 2500 सेंटीग्रेड होता है। कायनात में अनगिनत ऐसे सितारे पाए गए हैं। आज तक जो हमारी दूरबीनों से सबसे बड़ा रेड जाइंट देखा गया है, इसका साइज तकरीबन 25 करोड़ मील है। लेकिन रेड जाइंट बन जाना हमारे सूरज का या दूसरे सूरजों का सबसे आखिरी मरहला नहीं। इसके बाद ये सुकड़ने लगते हैं और इनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। किसी सितारे का बिल आखिर क्या अंजाम होगा? इस सवाल के जवाब का इन्हिसार इसके वज़न और मौजूदा दर्जा हरारत पर है। सूरज से भारी सितारों का अंजाम मुख्तलिफ होता है। जब किसी ऐसे सितारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो उसका ऊपरी खोल खला में मुंतशिर हो जाता है और सितारे के मरकज में भारी अनासिर की एक गुठली रह जाती है। एक सूरत यह हो सकती है कि सितारा न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। न्यूट्रॉन स्टार इतना कसीफ होता है कि इसके मादे का बना हुआ फुटबॉल K2 से भी ज्यादा भारी होगा। अगर ये किसी आम सितारे के नजदीक हो तो ये दूसरे सितारे से मादा अपनी तरफ खींचेगा। जब ये मादा न्यूट्रॉन स्टार में गिरेगा तो इससे रोशनी और गर्मी खारिज होगी। चूंकि ऐसे सितारे घूमते हैं, इसलिए इनसे रोशनी वक्फों से या पल्सेस की सूरत में नजर आती है। चुनाचे ऐसे सितारे पल्सार्स कहलाते हैं।
لیکن اگر ستارہ اور زیادہ بھاری ہو تو اس کے مرکز میں جو گٹھلی بنتی ہے وہ سکڑتی چلی جائے گی. جو توازن ستارے میں قائم تھا وہ اچانک بگڑ گیا اور ایک سپر نووا وجود میں آتا ہے. یعنی ایک زبردست دھماکے کے نتیجے میں ستارہ پھٹتا ہے اور اس کا مادہ خلا میں بکھر جاتا ہے. پھر بھی ایک چھوٹی سی گٹھلی رہتی ہے جو نیوٹرون سٹار ہو سکتی ہے یا پھر بلیک ہول. بلیک ہول ایک ایسے ستارے کا نام ہے جو مردہ ہو چکا ہے اپنی ساری ایندھن ختم کر کے. وہ بہت بھاری ہوتا ہے اور اس کی کشش سے روشنی بھی باہر نہیں نکل سکتی. اس بات کو سمجھنے کے لیے تصور کریں کہ میں یہ چوک اوپر پھینکتا ہوں اور یہ نیچے گر جاتا ہے. اگر اس کے بجائے کہ میں اتنا ہلکا پھینکتا بہت تیز پھینکتا تو یہ چلتا جاتا اور زمین کی کشش سے باہر نکل جاتا. یہ بات بلیک ہول کے لیے صحیح نہیں. روشنی بھی اوپر پھینکی جائے تو وہ نیچے واپس بلیک ہول میں آ جائے گی. ہماری ان ایکویشن سے ہمیں توقع ہے کہ کائنات میں بلیک ہولز کا وجود ہوگا. انہی ایکویشن سے اور پیشن گوئیاں کی گئیں جو صحیح نکلی. لہٰذا ہمیں خاصا یقین ہے کہ یہ پیشن گوئی بلیک ہولز کی صحیح نکلے گی. ہماری تلاش آج کل جاری ہے کہ بلیک ہولز آسمان میں دیکھے جائیں. کچھ ایسے اجسام دیکھے گئے ہیں جن کی ہمیں توقع ہے کہ بلیک ہولز ہی ہوں گے. کائنات کی بے کرم وسعتوں میں بلیک ہول ڈھونڈنا ایک انتہائی صبر آزما اور مشکل کام ہے کیونکہ یہ ایک مکمل طور پہ تاریک چیز ہے. لیکن یہ ممکن ہے کہ ایک بلیک ہول کسی دوسرے عام ستارے کے نزدیک ہو اور وہ اس ستارے سے مسلسل مادہ کھینچ رہا ہو. یوں اس ستارے کی حرکت اور روشنی پر اثر پڑے گا. اگرچہ بلیک ہول خود پھر بھی نظر نہیں آئے گا لیکن اس کے ساتھی ستارے کا مشاہدہ کر کے بلیک ہول کا سراغ لگایا جا سکتا ہے. سائنسدانوں کا خیال ہے کہ ایسے بیشتر ستارے جو سورج سے کئی گنا بھاری ہیں اپنی زندگی ختم کرنے پر بالآخر بلیک ہول بن جاتے ہیں. چند ارب سال بعد سورج سرد اور بے جان ہو چکا ہوگا اور زمین کا سرے سے وجود بھی نہ ہوگا. تو انسان کا کیا بنے گا؟ کیا نسل انسانی کا نام و نشان تک مٹ چکا ہوگا؟ حوصلہ کیجیے، یہ بات اتنی پریشان کن بھی نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ 1 ارب سال کا مطلب ہے 10,000 لاکھ سال، اور انسان کی قدیم ترین تہذیب بھی صرف 10,000 سال پرانی ہے. گویا کہ یہ بہت بہت دور کی بات ہے. اور پھر یہ عین ممکن ہے کہ اس وقت سے بہت پہلے انسان نظام شمسی کی قید سے آزاد اور سورج کی محتاجی سے بے نیاز ہو چکا ہو.